بار بار اللہ تعالیٰ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ اس سے نہ ہر ایک کو نصیحت ہوگی اور نہ ہر ایک کو اس سے ہدایت ملے گی. یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس سے فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو خدا سے ڈرتے ہیں, جن کو حساب و کتاب کا خوف ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن معلومات کی کتاب نہیں ہے کہ چند معلومات آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں. دیکھیں, جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں ہسٹری کی, میڈیکل سائنس کی, فزکس کی, کیمسٹری کی, تو آپ اللہ سے ڈرتے ہوں یا نہ ڈرتے ہوں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بول لو بھائی, اگر نہیں پڑے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی. کوئی کہانی کی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ اللہ سے ڈرتے ہوں یا نہیں ڈرتے ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن دوسری کتابوں سے کچھ ڈفرینٹ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرا خوف ہوگا تو فائدہ ہوگا, ورنہ اس قرآن پڑھنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بھائی کیا یہ اس میں یہ بھی تو کتاب ہی ہے نا, یہ بھی تو کتاب ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اصل میں بہت سی چیزیں اس کتاب میں میری اور آپ کی خواہشات کے خلاف ہیں. تو جو چیزیں ہمارے اگینسٹ جائیں گی, ہمارا دل چاہے گا کہ کاش یہ نہ ہوتی, اور بعض دفعہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے. آپ لوگ تو مولانا نہیں ہے نا, ہم تو مولانا ہیں. ہم نے 8-10 سال مدرسوں میں پڑھا ہے بیٹھ کے, قرآن بھی, حدیث بھی, فقہ بھی, اور پریکٹسنگ میں بھی ہیں, مسائل کا جواب دے رہے ہیں. تو جب مذہبی اسکالرز 2 نمبری کرتے ہیں نا, بہت غصہ آتا ہے, بہت غصہ آتا ہے, بہت غصہ آتا ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیسے کیسے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, کیسے کیسے بناتے ہیں. اور بعض دفعہ مذہبی اسکالر خود بیوقوف بن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. خوف نہ ہونے کی وجہ سے نا وہ اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے کہ یہ مطلب ہوگا اس آیت کا. اپنے آپ کو بھی انسان مطمئن کر لیتا ہے کہ نہیں جی, اصل میں جیسے کسی نے نشہ کرنا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے تراش کے کر لے گا. ڈاکٹر نے منع کیا نا کہ نہیں یہ نہیں تم نے کرنا, تو وہ کہے گا یار ڈاکٹر نے تو احتیاطاً کہا ہوگا, اتنی مقدار تو ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ کر لیتا ہے نا. تو ایسے ہی بعض مذہبی اسکالرز وہ کیا کرتے ہیں, وہ قرآن میں بھی تحریف کرتے ہیں, حدیث میں بھی تحریف کرتے ہیں. ایسے بہت زیادہ اس زمانے میں ہو گئے ہیں. اس زمانے میں ایسے اسکالرز دنیا کے ہر ملک میں اور ہول سیل کے حساب سے ہیں. ابھی میں ایک عرب عالم کی تحریر کسی نے نظر سے گزاری کہ وہ داڑھی جو ہے نا وہ پوری رکھنا لازم نہیں ہے, تھوڑی سی بھی ٹھیک ہے. آپ نہ رکھو داڑھی یار, تحریف تو نہ کرو بھائی, اسلام میں تحریف تو نہ کرو. جب انسان دلائل تراشنے پہ آتا ہے نا, دلائل تراشنے پہ آتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے اس کو گھما پھرا کے. دلیل یہ دے رہے تھے کہ حدیث میں آتا ہے خالف الیہود والنصارى, یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ. انہوں نے کہا اصل میں یہ تو یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہے, ان سے مشابہت ہے اس میں. اب مشابہت کا مسئلہ ختم ہو گیا, اب تو بہت سے مسلمان بھی کاٹتے ہیں تو مشابہت نہیں رہی ہے. کیا دیدہ دلیری کے ساتھ تحریف کی ہے بھائی, جو 1400 سال میں کسی نے ایسی تحریف نہیں کی. خوب سمجھ لیں, حدیث میں جب یہ آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور یہ کام کرو وہ نہ کرو, ہمیشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا تمہیں ثواب ملے, بلکہ حدیث کا مقصد یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا برا کام ہے, یہ یہود و نصارہ کرتے ہیں, تم نے نہیں کرنا یہود و نصارہ والے کام, تم ان کی مخالفت کرو. یعنی مخالفت میں اچھا کام کرو, اور اچھا کام کیا ہے کہ داڑھی بڑھانے کی چیز ہے, کٹانے کی چیز نہیں ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ سارے یہودی سارے عیسائی دنیا میں داڑھی بڑھانا شروع کر دیں, پھر بھی ہمیں بڑھانے کا ہی حکم ہے.
اسے کہتے ہیں کہ شرعی حکم کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، علت پر ہوتا ہے. تو یہ تو ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے. ابھی یہ تو میں گاڑی بحث نہیں کروں گا آپ کے سامنے، ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی، آپ کہیں گے یار مفتی صاحب نے کیا. میرا مقصد بتانے کا یہ کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ آپ کو جو اپنے مطلب کا نہیں لگ رہا نا، آپ نے اس میں کیا کر دیا. اب یہ کام مذہبی اسکالر کیوں کرتے ہیں؟ عام آدمی تحریف نہیں کرے گا. بہت سے لوگ ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے، میرے ریلیٹو میں بہت سے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں داڑھی رکھو، کہتے ہیں یار مفتی صاحب دعا کریں اللہ توفیق دے. تحریف نہیں کریں گے وہ. مذہبی اسکالر تحریف کرتا ہے. کیوں؟ سب سے وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ داڑھی کاٹتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ تو ہمارے سامنے صبح و شام قال اللہ قال رسول بیان کرتا ہے، تو نے پیغمبر جیسی شکل کیوں نہیں بنائی ہے؟ تمہیں پیغمبر کی شکل رکھتے ہوئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، داڑھی بڑھاتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں نصیحتیں کس بات کی کر رہے ہو؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟